بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حماد اظہر ہے اور میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ آپ نے یعنی موجودہ حلقہ NA 129 اور سابقہ حلقہ NA 121، آپ سب ووٹرز نے مجھے 2018 میں یہاں سے قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کیا تھا، اور میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے ووٹ کے ساتھ وفا کر سکوں، اسمبلی میں بھی، اپنی وزارتوں میں بھی، اور حلقے کے اندر بھی۔ اس مرتبہ میں نے تیسری مرتبہ یہاں سے اس حلقے سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ایک سازش کے تحت میرے کاغذات کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ مجھے سزا دی گئی، عمران خان کے ساتھ وفاداری کی، اور جس پارٹی پہ، جس سمبل پہ آپ نے مجھے ووٹ دیا تھا اس کے ساتھ وفا کرنے کی۔ لیکن بہرحال میرے والد میاں محمد اظہر، جو پنجاب کے سابق گورنر رہ چکے ہیں، لاہور کے میئر رہ چکے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں لاہور سے، انہوں نے میری جگہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور ان کا انتخابی نشان وکٹ ہے۔ میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3.5 سال جو 3.5 سال جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، تو آپ نے جو اپنی امانت میرے ذمہ کی تھی ووٹ کے ذریعے، اس کے ساتھ میں آیا انصاف کر سکا یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میرے سے پہلے جو شخص یہاں سے منتخب ہوتے تھے وہ کبھی اسمبلی میں ایک لفظ نہیں بولے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے ہر موقع پر عوام کی بھرپور نمائندگی کی، آپ کی آواز کی بھرپور نمائندگی کی ہر ایوان کے اندر۔ حلقے کے اندر 3.5 ارب روپے کے کام ہم نے کرائے شفافیت کے ساتھ۔ گیس کی نئی لائنیں ڈلیں، یہ ان 3.5 ارب کے علاوہ ہیں ان کاموں کے۔ ہم نے واٹر سیوریج کے اوپر بہت کام کیا، صاف پانی پر بہت کام کیا، سڑکوں پر بہت ہم نے کام کیا۔ اس کے علاوہ انڈر پاسز بنائے، گلشن راوی کے ٹی جنکشن کو منظور کرایا، یہ سب علیحدہ فنڈز کے ساتھ ہوا۔ تو پوری ہم نے کوشش کی شفافیت کے ساتھ کہ ہم جو آپ کے دیرینہ مسائل تھے ان کو ہم حل کر سکیں۔ اسمبلی میں میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ میں نے جہاں ہو سکا آپ کے ایشوز کو میں نے ہائی لائٹ کیا، نہ صرف ہائی لائٹ کیا بلکہ قومی ایشوز کے اوپر بھی میں نے گفتگو کی۔ مجھے FATF کی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی ذمہ داری دی گئی، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے وہ ذمہ داری پوری کی۔ مجھے جس طرح آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، عمران خان صاحب نے بھی مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے بہت اہم وزارتیں سونپیں۔ میں توانائی کا وزیر رہا، لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی، 16 روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی کو چھوڑ کے گئے، آج وہ ہمارے جانے کے بعد 55 روپے یونٹ ہو چکا ہے۔ مجھے ریونیو کا اور کچھ عرصے کے لیے میں پاکستان کا سب سے کم عمر وزیر خزانہ بھی رہا، یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ ہم نے معیشت کو 6% گروتھ پر ہم لے کے گئے، بڑے درجے کی صنعت کو ہم 10% سے زیادہ گروتھ پر لے کے گئے، آج یہ دونوں منفی ہو چکی ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں کووڈ کے دوران مجھے اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا۔ پاکستان کو پوری دنیا سراہتی ہے کہ کووڈ کے اندر جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نکالا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان کے اندر آکسیجن پروڈکشن شاید آپ کو نہ معلوم ہو کہ 3 گنا میری وزارت نے بڑھائی 6 ماہ کے اندر۔ اگر ہم یہ 3 گنا نہ بڑھاتے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہاں پر تباہی آنی تھی۔ تو یہ ساری چیز، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو آنے والے وقت میں بتاؤں گا، جو ہم نے کوشش کی کہ جو آپ نے مجھے اپنا ووٹ دیا تھا میں اس کے ساتھ وفا کر سکوں۔ اب پچھلے 8 ماہ سے میں اپنے گھر نہیں جا سکا، میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے عمران خان سے وفا کرنے کی، اور پوری کوشش کی گئی مجھے ہراساں کرنے کی، دھمکیاں دینے کی، میرے پہ پریشر ڈالنے کی کہ میں اس جماعت کو چھوڑ دوں جس جماعت کی بنیاد کے اوپر، جس کے سمبل پہ آپ نے مجھے منتخب کیا تھا۔ میرے گھر پہ 6-8 مرتبہ ریڈ ہوئی، ابھی گزشتہ روز بھی ریڈ ہوئی، اور سارا انہوں نے فرنیچر توڑ پھوڑ کیا، ہم نے سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں لگائیں۔ میرے کاروبار کو بہت عرصے کے لیے بند رکھا گیا، میرے مجھے قسم قسم کی دھمکیاں بھی آئیں، ہر قسم کا ہر جو شوشہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو استعمال ہو سکتا تھا مجھے توڑنے کے لیے، وہ انہوں نے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی کہ میں آپ کی دی ہوئی امانت کے ساتھ وفا کر سکوں۔ میری اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ الیکشن بہت اہم ہے پاکستان میں جمہوریت کی بقا، آئین کی بالادستی، اور معاشی ترقی، اور سب سے بڑھ کے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے اس الیکشن کے ذریعے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کی حاکمیت جو ہے وہ عوام کے پاس ہے، عوام اپنے حکمران چنے گی، بند کمروں میں یہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے اس الیکشن کے ذریعے آپ کی، عوام کی اس حق کو، اس جمہوری حق کو بھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے۔ تو اپنی کیمپین سمجھ کر باہر نکلیے۔ میرے والد صاحب کا نشان وکٹ ہے، میاں محمد اظہر NA 129، انتخابی نشان وکٹ۔ ان کے نیچے جو پینل ہے میاں اسلم اقبال، انتخابی نشان ہوائی جہاز۔ زوجہ مہر واجد، انتخابی نشان
پڑھنے لکھنے والا کرسی اور میز، میاں محمود الرشید انتخابی نشان ریکٹ، اور ندیم افضل بارہ ان کا انتخابی نشان بھی وکٹ ہے۔ تو آپ نے ہم ان سب کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کی کیمپین کو آپ نے اپنی کیمپین بنا کر کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کو ایک نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے، اور واپس معاشی ترقی کی راہ پر آئیں گے، اور واپس سیاسی استحکام اور انسانی حقوق کو اس ملک کے اندر اور آئین اور قانون کو بحال کرنے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔